اسی طرح سے اسلام میں ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے جس میں غم کے معنی پائے جاتے ہوں. جیسے کسی کا نام رکھ دیا غمگین یا پریشان، بدحال، کچھ بھی اس طرح کا. اب کوئی بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں، ٹھیک ہے کوئی بولے گا ایسا نام کوئی رکھتا ہے کیا، لیکن دوسری زبان کا نام جب رکھا جائے، فارسی کا یا فلانا چینی نام یا کچھ بھی، ایک تو سننے میں آبی کہ فلانے کا وہ چین میں ایسا نام ہے اس کا، چینی زبان میں، کیونکہ آج ہم انٹرنیشنلی لوکل ہو گئے ہیں، یہ لوکلی انٹرنیشنل ہو گئے ہیں، تو انٹرنیٹ پہ آدمی جاتا ہے نام ڈھونڈتا ہے. اب وہ نام کبھی یہودی نام ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی اور دین دھرم کا نام ہوتا ہے، سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے نام، تو کیا کرتا، میرے گڈو کا نام میں یہی رکھوں گا، تو اپنے بچے کا نام وہ رکھ دیتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے. ہاں اگر میننگ نہیں معلوم، لیکن صحابہ کا نام تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا، وہ اچھا ہے، چاہے اس کا مطلب ہم کو معلوم نہیں ہو. اتنا بھی یاد رکھیں. بعض اوقات لوگ پریشان کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے، اور بہت سارے نام صحابہ کے آج معنی اس کے ملتے نہیں ہیں، تو اب امام صاحب کے پیچھے پڑ گئے، نہیں ڈھونڈ کے بتاؤ اس کا نام کیا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسا نام جس میں غم پایا جاتا ہو وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. ابن المسیب کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سعید ابن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. حتیٰ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن اگر سعید ابن مسیب کی روایت ہے مرسل، ہمارے نزدیک وہ حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سعید ابن مسیب نے اپنا سارا علم صحابہ سے حاصل کیا ہے، تو اوپر سند میں کوئی ضعیف ہے نہیں ہے، تو پھر ٹینشن ہی نہیں، سارے صحابہ کیا ہیں، معتبر ہیں. تو سعید ابن مسیب یہ ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان اباہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال ما اسمک، آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ، یہ بھی سنت ہے، کوئی آدمی کوئی ملے، آپ یہ نہیں پوچھے پہلے کتنا کماتے، آپ کیا پوچھے پہلے تمہارا نام. اسی نام کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ تو آپ کا نام کیا ہے. آپ نے پوچھا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے. قال حزن، کیا نام ہے، حزن. حزن کے معنی غم، غم، میرا نام غم ہے. قال انت سہل، آپ نے کیا کہا، تو سہل ہے. سہل کے معنی خوشی، وسعت، آسانی. تیرا نام تو آسانی ہے، تیرا نام تو کشادگی ہے، تیرا نام خوشی ہے. سہل کے معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور انہیں پریشانی، تکلیف، مصیبت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے سہلن، سہل. تو آپ نے کہا انت سہل، تو سہل ہے. اب انہوں نے کیا کہا، لا اغیر اسما سمانی ابی، نہیں میں اپنا نام جو میرے والد نے رکھا میں بدلوں گا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ لازم تو نہیں ہے یہ، اور علماء نے یہی استدلال کیا ہے کہ لازم اس سے معلوم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے لازم نہیں کیا کہ گناہ گار ہو جائے گا، ایسا نہیں بدلے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ اپنا نام نہیں بدلنا چاہتا جو میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے، مجھ کو نہیں بدلنا ہے نام، میں کیسا بدلوں گا. والد صاحب کی مطلب تمنا تھی جو بھی تھا، میرا نام والد صاحب نے رکھا ہے، میں بدلوں گا نہیں اس کو. تو انہوں نے مشورہ سمجھا اور نہیں بدلا اس کو. ایک روایت میں سنن ابی داؤد کی روایت میں کہا کہ لا السہل یوطأ ویمتحن، عرب کے لوگ کیسے تھے، تلوار یہاں رکھ کے چلنے والے لوگ تھے، تو وہ جنگ لڑنا جھگڑنا اور یہ اس طرح کی معاملات وہاں پر تھے. بہادری ان کے پاس ٹاپ لیول کی چیزوں میں سے تھی. پہلی کوالٹی کیا چاہیے آدمی میں، بہادری، کمزور نہیں چاہیے آدمی. تو ان کا نام غم تھا. اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ سہل، سہل کو تو لوگ رونتے ہیں، جو آسان اور نرم اور ہلکا اور کشادہ اور ایسا ہو، تھوڑا ایزی. سہل کے معنی ایزی کے بھی ہوتے ہیں، آسان. تو کہا کہ آسان جو آدمی، ایزی آدمی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو یوطا، اس کو رونتے ہیں، کچلتے ہیں لوگ اس کو. ویمتحن، اور اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ نام ایکسیپٹ نہیں کیا. ابن مسیب کہتے ہیں فما زالت الحزونۃ فینا بعد، کہتے ہیں اس کے بعد سے
ہمارے اندر غم ہی غم رہا. ہماری فیملی میں یہ جو میرے باپ نے بدلا نہیں اپنا نام, وہی رکھا, حزن کا حزن رکھا, نہیں بدلا. کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں مسلسل غم ہی رہا, یعنی ہمارے اوپر آزمائش پہ آزمائش آتی رہی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے تھا کہ میرے والد اپنا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بدل دیتے. کچھ خیر ہی تھی تبھی تو آپ نے کہا تھا اس میں بدلنے میں خیر تھی, نہیں بدلا, دیکھو تنگی پریشانی مصیبت میں ہم لوگ آ گئے. کہ نبی کا مشورہ ماننا بہت ضروری ہے. آپ نے اگر بتا دیا ایسا کر, تو شرافت اور عزت کیا ہے اسی میں کہ آدمی کر لے. وہ بیچارے ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو انہوں نے نہیں بدلا, اور آپ نے بھی نہیں کہا نہیں تم کو بدلنا لازم ہے, تو وہ انہوں نے گناہ نہیں کیا. کوئی آدمی کہ دیکھو صحابی نے نہیں بات مانے نبی کے. اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ آپ نے نہیں کہا نہیں تمہارے لیے بدلنا لازم ہے. اگر لازم ہوتا تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے. آپ نے مشورہ دیا, انہوں نے نہیں لیا, گنجائش تھی ان کے لیے وہ لیں یا نہ لیں, لیکن نبی کا مشورہ اسی میں خیر ہوتی ہے. تو ابن مسیب کیا کہتے ہیں, جو انہوں نے نہیں مانا, نہیں بدلے اپنا نام, ہماری فیملی میں اس کے بعد غم پہ غم آتے رہے, تنگی پہ تنگی, مصیبت پہ مصیبت ہماری فیملی میں آتی رہی. کہتے ہیں کہ فما زالت الحزون فینا بعد, بیٹے ہی ہیں خود کہہ رہے ہیں ہمارے اندر غم ہی غم رہا اس کے بعد میں. ابو داؤد کی روایت میں کہتے ہیں کہ فظننت انه سيصيبنا بعده حزون, کہتے ہیں میرا گمان یہی ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے مصیبت آنی ہے. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا, اور اسی طرح سے ابو داؤد میں بھی روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے. تو غم کا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے, بہتر نہیں ہے.